گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا کلاس. ہماری آج کی کلاس ہے کلاس 6. سبجیکٹ ہے انگلش ٹیولپ سیریز. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیسن جو ہم پڑھ رہے ہیں پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم. تو یہ جو اسٹوری ہے بچوں، یہ یسٹرڈے ہم نے یہ اسٹارٹ کی تھی، تو آپ کو اس کو انٹروڈکشن میں نے آپ کو اس کا دے دیا ہے. تو یہ بچے ہوتے ہیں کچھ جو ہر دن ان کو عادت ہوتی ہے وہ اپنی نانی سے سونے سے پہلے ایک بیڈ ٹائم اسٹوری سنتے ہیں. تو آج ان کی جو نانی ہے وہ انہیں ایک ٹرو اسٹوری بتاتی ہے ایک بہت ہی گریٹ پرسن کے بارے میں جن کا نام ہوتا ہے محمد پیس بی اپان ہم. وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے، اور وہ انہیں بتاتی ہیں کہ اس وقت پہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس وقت پہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے اس وقت پہ اس جگہ پہ کیسے لوگ رہتے تھے، کیسا ماحول تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ کتنے کون سے ایول ڈیڈس ان لوگوں میں تھے، تو کیسے انہوں نے ان لوگوں کو بدلا. آج ہم آگے پڑھیں گے. تو آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے. نانی. Yes, it was during this time that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. Ahmad. Oh, who looked after him then? His grandfather, Abdul Muttalib. He was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him after this. His mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. Then whole responsibility of Muhammad's, peace be upon him, upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad, peace be upon him, was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son, Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? Nani. No, he had his own children also, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own child. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Makkah. تو آگے نانی کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے ہاں اس وقت کی بات ہے ڈیورنگ دیس ٹائم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم ہی واز بورن. وہ کس سے پیدا ہوئے؟ ان کی امی کا نام تھا آمنہ، جن کی شادی ہوئی تھی عبداللہ کے ساتھ. ایک بہت ہی رسپیکٹیبل فیملی تھی، بہت اچھی فیملی تھی. قریش وہ مکہ کے لوگ رہنے والے تھے. تو ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا اور ماں کا امی کا نام آمنہ تھا. تو اب ان کی قسمت اتنی اچھی تھی نہیں. جو ان کے جو والد تھے عبداللہ، ہی ڈائڈ بیفور محمد پیس بی اپان ہم. جب وہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو احمد کہتے اوہو، تو پھر ان کا خیال کس نے رکھا؟ ہو لکڈ آفٹر ہم. تو نانی کہتی ہے ان کے ہز گرینڈ فادر، ان کے دادا نے، جن کا نام عبد المطالب تھا. تو وہ کیونکہ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا عرب ٹریڈیشن ہر ایک قبیلہ ہوتا تھا، ہر ایک قبیلے کا ایک ہیڈ ہوتا تھا. تو وہ اس ٹرائب کے وہ ہیڈ تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی کسٹڈی میں انہوں نے کیا کیا، ہی واز پلیس ان دا کسٹڈی آف اے وومن. ایک عورت کو دے دیا گیا جس کا نام حلیمہ تھا، جن نے ان کو بڑا کیا 4 سال تک اور انہیں دودھ پلایا. آفٹر دس ان کی جو ماں تھی انہوں نے اس کو دیکھا. ونس آمنہ ٹک ہم، جب ایک بار آمنہ ان کی جو امی تھی وہ ان کو اپنے رشتے داروں کے ہاں مدینہ لے کے جا رہی تھی. تو وہ 1 مہینے کے لیے وہاں رکے. جب وہ واپس مکہ آ رہے تھے تو ان کی جو امی تھی ہی فیل ال، وہ بیمار ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. ایٹ دیٹ ٹائم محمد پیس بی اپان واز 6 year old. وہ کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے. تو اب ساری رسپانسبلٹی جو تھی ان کی اس کی اور ساری وہ کس کے کاندھوں پہ آ گئی؟ ان کے پالنے کی، سب کچھ ان کی دیکھ بھال کرنے کی ان کے دادا پہ. تو اب جو وہ دادا تھے تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ 8 سال کے تھے تو ان کے جو دادا تھے وہ بھی گزر گئے. تو ان کی موت سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محمد پیس بی اپان ان کو کس کے حوالے کر دیا، کس کی کسٹڈی میں؟ اپنے بیٹے کی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، جن کا نام ابو طالب تھا، جو عبداللہ کے بڑے بھائی تھے. آل دا چلڈرن. ڈیڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون؟ ان کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے. نانی. نو، ان کے اپنے بچے تھے. ہی ہیڈ ہز اون چلڈرن آلسو.
مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو اپنے ساتھ ٹریڈ جرنیز پہ جب وہ جاتے تھے وہ ان کو ساتھ لے جاتے. ایک بار وہ ان کو اپنے ساتھ سیریا لے گئے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے. تو اس سفر میں کیا ہوا، وہ ایک کرسچن ایک نا مونک سے ملے، تو انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا، اب ان کو بتایا کہ ابو طالب کو کہ اب آگے یہ جرنی آپ جاری مت رکھو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کہاں لے جاؤ، مکہ لے جاؤ. آل دا چلڈرن وائی ڈیڈ ہی ڈو سو، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نانی ہی ٹولڈ ابو طالب دیٹ ہی ہیز سین ان محمد پیس بی اپان ہم all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned very good profit. کہتے ہیں کہ جب وہ تو اس مونک نے انہیں ایڈوائز کیا کہ آپ انہیں کیا کریں، جلدی سے آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں. تو جب ابو طالب نے اس نے کہا کہ ابو طالب سے کہ انہوں نے محمد پیس بی اپان میں وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں جو ہمارے آخری پیغمبر میں جو بائبل میں بتایا گیا ہے، وہ ساری کوالٹیز وہ انہوں نے اس کے اندر دیکھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو تو ان کو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو واپس مکہ لے جائیں. تو اسی لیے وہ اپنا سارا کچھ جتنا بھی تھا وہ ٹریڈ پہ جا رہے تھے وہ سارا کچھ بیچ کے وہ کہاں واپس چلے گئے، مکہ کی طرف واپس چلے گئے، اور اس سے انہیں بہت زیادہ پروفٹ بھی ملا، بہت زیادہ فائدہ بھی ملا. چلڈرن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ، بچے آپ نانی سے پوچھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.